بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ناظرین کہ میں نے ایک دعا چینل میں ایک نیا سیگمنٹ شروع کیا ہے جس میں میں ان خواتین و حضرات کو دعوت دیتا ہوں اور دعا کے بارے میں ان کے خیالات جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم سب اس سے مستفید ہو سکیں۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں جناب محمد رمضان بھٹی صاحب۔ رمضان بھٹی صاحب گریڈ 22 میں کسٹم سروس سے ریٹائر ہوئے ایز ممبر کسٹم CBR۔ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ بفضل تعالیٰ اپنی ساری زندگی میں کسٹم جیسے محکمے کے اندر رہ کر انہوں نے جو اپنی زندگی میں عزت کمائی وہ ہر خاص و عام کے اس زبان پر تھی۔ یہ وہ شخصیت تھے جنہیں ہر آدمی نے ہمیشہ عزت سے پکارا۔ کسٹم جیسے محکمے میں ایون جو کاروباری حضرات تھے انہوں نے بھی ہمیشہ ان کو بڑے احترام کی نگاہ سے دیکھا۔ نارملی یہ ہوتا ہے کہ کاروباری لوگوں کے سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہوتی، اگر وہ کسی کا احترام کرتے ہیں تو وہ انہیں بامر مجبوری کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ اس کے ساتھ جب ریٹائرمنٹ کے بعد بھٹی صاحب کو کراچی کی بد امنی کے اوپر جو سپریم کورٹ نے ایک کمیشن بنایا تھا، اس کمیشن کو اس کمیشن کے سنگل مین کمیشن تھا اور وہ آپ ہی اس کے سربراہ بھی تھے، آپ ہی اس کے کرتا دھرتا تھے۔ تو یہ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ نہ صرف لوگوں کے نظر میں بلکہ حکومت وقت کی بھی نظر میں ان کی جو کیا کہتے ہیں کلین پرسنالٹی جو تھی، جسے کہتے ہیں صاف ستھرا جو پیشہ ورانہ ان کی شہرت تھی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کمیشن کا سربراہ انہیں بنایا گیا۔ تو میں ان سے ان کا تعارف کے بعد اب میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ رمضان بھٹی صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ میرا چینل جو ہے یہ دعا چینل ہے، آپ بتائیے کہ آپ دعا کو کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ ونصلی علی رسول الکریم۔ فندی صاحب، آپ کا چینل ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور آپ جو دعا پڑھتے ہیں بہت اس میں سننے میں مزہ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ قبولیت فرمائے۔ لگتا ہے کہ درد دل رکھنے والے بندے نے دعا کی ہے اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ دعا کی ہر مذہب میں بہت اہمیت ہے۔ ہر مذہب میں دعا ایک بہت اہم جز سمجھا جاتا ہے، اور اسلام میں تو دعا کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، بلکہ رسول اکرم کی ایک حدیث ہے کہ دعا مغز العبادت ہے، کہ دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے، نچوڑ ہے۔ تو اب دعا کیا کرتی ہے، کیا ہونا چاہیے؟ تو دعا کے پہلے میں یہ آپ سے عرض کروں گا کہ تھوڑے سے آداب ہیں، طریقے ہیں کہ دعا مانگنی کیسے چاہیے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں سکھائے ہیں۔ اگر آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں تو سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین کہ پہلے اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ سب تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں، جو رحمان رحیم ہے اور قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کی بڑائی بیان کرنا دعا کے لیے ضروری ہے، اور پھر اسی میں سورۃ فاتحہ میں آپ دیکھیں تو آگے چل کے آدمی اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اللہ سے ہی مدد چاہتا ہوں۔ تو کمپلیٹ سرنڈر ہونا بھی دعا میں ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آگے جب بندہ کمپلیٹ عاجزی دکھائے، سرنڈر کرے، تو اس کی مقبولیت کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اور پھر آگے چل کے یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرتے ہیں کہ ان کا راستہ دکھا جن پہ تم نے رحم کیا، نہ کہ ان کا جن پہ تیرا عذاب ہوا۔ تو اس طریقے سے دعا کے مانگنے کا طریقہ یہی ہے کہ جی آپ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اپنی عاجزی شو کرتے ہیں، اور پھر اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ تو ایک دعا کا طریقہ ہوا۔ اب دعا کا طریقہ حدیث نبوی میں کیسے ہے، رسول اکرم نے کیسے بتایا، وہ تقریباً اسی سے ایک اس کی تشریح ہے
کہ جتنی عاجزی آپ شو کریں گے، جتنے عاجزی سے آپ دعا مانگیں گے، اتنی اس کی قبولیت کے زیادہ چانسز ہیں۔ اور اگر ماں باپ اپنے بچوں کے لیے دعا مانگے تو اس کے زیادہ چانسز ہیں، بچے ماں باپ کے لیے دعا مانگیں اس کے زیادہ مقبولیت کے چانسز ہیں۔ اسی طرح بے غرض اگر کسی کو دعا دی جائے تو اس کی مقبولیت کے بھی بہت چانسز ہیں۔ اور علماء اور محدثین تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ دعا لوٹ کے آپ کی طرف آتی ہے، کہ نہ صرف ان کے حق میں قبول ہوتی ہے بلکہ آپ کے حق میں بھی قبول ہوتی ہے۔ اور دعا سے ہوتا کیا ہے، یہ ہم سب کا تجربہ ہے کہ دعا نہ صرف جو اس وقت کوئی آفات، مصیبت، بیماری ہو اس کو ٹال دیتی ہے، بلکہ آئندہ آنے والی جو مصیبت، بیماری، تکلیف، پریشانی ہے اس کو بھی ٹالنے کا سبب بنتی ہے۔ تو دعا نہ صرف اپنے لیے کرنا چاہیے، اپنے بچوں کے لیے کرنی چاہیے، اپنے خاندان کے لیے کرنی چاہیے، بلکہ اللہ تو تمام مخلوقات کا مالک ہے، خالق ہے، تو تمام اللہ کی مخلوق کے لیے دعا کرنا زیادہ بہتر ہے۔ جب آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ سورۃ رحمان میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے سب چرند پرند درخت سب چیزیں سجدہ کرتی ہیں، ستارے، سورج، چاند۔ تو جب آپ اللہ کی مخلوق کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس کی قبولیت کے چانسز زیادہ اس طرح سے ہو جاتے ہیں کہ وہ آپ کے حق میں بہتر ہو جاتی ہے۔ اور ایک حدیث شریف یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کو اکٹھا کرے گا، جس میں پہاڑ، دریا، زمین، چاند، سورج، پرند چرند ہر ایک ہوں گے، اور وہ آپ کے حق میں گواہی دیں گے کہ اگر آپ نے کوئی وہاں پہ کسی درخت کے نیچے بیٹھ کے اچھا عمل کیا، دعا مانگی، کسی عمارت میں دعا مانگی، تو وہ عمارت، وہ پہاڑ، وہ درخت وہ گواہی دیں گے کہ یہ انہوں نے اے اللہ دعا مانگی تھی، تو تم مالک ہے، تم معاف کرنے والا ہے، ان کو معاف فرما دے۔ تو اس طریقے سے ہم نے اپنے قرآن مجید میں اگر دیکھیں تو تمام پیغمبر جو ہیں انہوں نے دعائیں مانگی، جب بھی کوئی مصیبت آئی انہوں نے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے قبولیت فرمائی۔ سب سے پہلے حضرت آدم جو ہمارے باپ ہیں، ان نے جب ان سے غلطی ہوئی، جب وہ شیطان نے ان کو لڑایا، ان سے غلطی ہوئی، تو انہوں نے نہ صرف ندامت کا اظہار کیا، عاجزی کا اظہار کیا، بلکہ اللہ سے دعا بھی مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ میں اپنے اوپر ظلم کر بیٹھا ہوں، اپنے ساتھ زیادتی کر بیٹھا ہوں، اور جب تک تو مجھے معاف نہ کرے میں خسارے میں ہوں، میں نقصان میں ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم ہے، حضرت نوح ہے، تمام پیغمبروں نے جس وقت بھی ان پہ کوئی مصیبت آئی، کوئی وقت آیا، دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے قبولیت عطا فرمائی۔ آپ اگر دیکھیں سورہ ابراہیم میں حضرت ابراہیم کی دعا ہے، ایک تو ہم نماز میں پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے دعا مانگی، انہوں نے کہا کہ اے اللہ اس شہر کو ایسا بنا دے کہ اس شہر میں دنیا کا سارے میوے، فروٹ، ہر چیز موجود ہو، امن کا گہوارہ بنا دے۔ اور آج ہم جب جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی دعا کا اثر کہ جہاں جلے ہوئے پہاڑ ہیں، کالے پہاڑ ہیں، وہاں دنیا کی ساری چیزیں موجود ہیں، امن کا گہوارہ ہے۔ بھٹی صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ دعا کیا ہے، اور قرآن پاک میں اور حدیث پاک کی روشنی میں، اور پیغمبروں نے جو وقتاً فوقتاً اپنے حق میں دعائیں مانگی اور اللہ نے قبولیت کا شرف عطا کیا، اسے آپ نے بڑی تشریح کے ساتھ واضح کیا ہے۔ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے لیے آپ بتائیے کہ آپ کی اپنی زندگی پر دعا کے کیا اثرات ہوئے؟ فضلی صاحب، آپ نے ایک میری دکھتی رگ کو بھی اس میں چھیڑا ہے۔ وہ یہ میں آپ سے عرض کروں کہ شاید آپ کو پتہ ہے یا نہیں کہ میں
ایک یتیم تھا، 6 مہینے کا تھا، والدہ کی ڈیتھ ہوئی، 6 سال کا تھا، والد کی ڈیتھ ہوئی، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی. اور جتنے میرے بزرگ ہیں وہ مجھے یہ بتاتے ہیں کہ یہ صرف آپ کی ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آپ نے یتیم ہوتے ہوئے اتنی پڑھائی کر لی، اتنی اچھے رتبے پہ چلے گئے سرکاری طور پہ اور سماجی معاشی طور پہ. اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا. تو یہ کہ سورۃ کاف میں بھی ہے کہ وہ بچے جن کی دیوار کے نیچے خزانہ تھا اور حضرت خضر نے اس کی مرمت کی، تو حضرت خضر سے جب حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ ان لوگوں نے تو ہماری کوئی خاطر تواضع نہیں کی، پھر بھی آپ نے اس دیوار کی مرمت کیوں کر دی؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ یتیم بچوں کی دیوار تھی اور اس کے نیچے خزانہ ہے، اور اگر میں مرمت نہ کرتا تو یہ خزانہ کچھ لوگ لے جاتے. تو انہوں نے سبب یہ بتایا کہ یہ جو بچے ہیں ان کے جو ایک والد تھے، ایک دادا پر دادا تھے، وہ اتنے نیک تھے اور انہوں نے اتنی دعائیں کی کہ اس دعا کا نتیجہ یہ ہے کہ میں نے ان کی دیوار کو مرمت کر دیا. تو ماں باپ کی دعائیں جو ہیں چاہے وہ اس دنیا سے چلے جائیں وہ اللہ کے نزدیک بہت مقبول ہوتی ہیں. تو مجھے ذاتی تجربہ یہی ہے کہ میں جو کچھ ہوں آج اپنے والدین کی دعاؤں کی وجہ سے ہوں، اور آپ کی تفضل سے میں سارے والدین سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ چاہے وہ اولاد پہ ناراض ہوں، معافی دے کے ان کو اپنے لیے ان کے لیے دعائیں کریں. آپ نے بہت بڑی بات کی، ان کے لیے دعائیں کریں، کیونکہ ماں باپ کی بد دعا یا دعا بہت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی بہت اہمیت ہے. اور اس سلسلے میں مجھے پھر ایک حدیث بھی یاد آ رہی ہے کہ رسول اکرم نے دوستوں کی محفل میں تھے، اصحاب کی محفل میں تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ فلاں شخص جو ہے جنتی ہے، فلاں صحابی جو ہے جنتی ہے. تو تمام صحابہ تھوڑے سے پریشان ہوئے کہ وہ اصحابی اتنے زیادہ کوئی عبادت گزار نہیں تھے، کوئی زیادہ ٹائم نہیں دے سکتے تھے. تو جب محفل برخاست ہوئی اور اس سے ملاقات ہوئی صحابی سے، تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے تیرے لیے بشارت دی ہے اور گواہی دی ہے کہ بھئی تم جنت میں جائے گا، تو بتا تیرا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے یہ بشارت دی ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھئی آپ کے سامنے میری زندگی ہے، میں کوئی زیادہ عبادت نہیں کرتا، لیکن ایک کام ضرور کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب رات کو سونے لگتا ہوں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ جس نے بھی مجھ سے زیادتی کی میں نے اس کو معاف کیا، تو اس وجہ سے مجھے معاف فرما دے. تو جب آپ لوگوں کو معافی دینے کے خواہش مند ہوں یا معافی دینے والے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو معافی عطا کرتا ہے، اور جو دعائیں آپ کی مانگی جاتی ہیں وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے افندی صاحب کے سروس میں اور خصوصاً کسٹمز میں بہت ہی نازک حالات ہوتے ہیں، ہر دفعہ آپ کو بہت پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، ہر روز ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. تو مجھے کیونکہ یہ ہمیشہ تسلی تھی کہ میری والدین کی، میری بہنوں کی، میرے عزیز و اقارب کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، تو میں نے بڑی جمع مردی سے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے نوکری کی اور اللہ تعالیٰ نے بہت عزت بخشی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی. جناب رمضان بھٹی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے افندی دعا چینل کے لیے وقت نکالا اور اپنے خیالات سے ہمارے ناظرین کو مستفیض کیا، اور امید ہے کہ ناظرین نے بھی آپ کی باتوں، سبق آمیز باتوں سے ضرور لطف لیا ہوگا. ناظرین خدا حافظ، دعا گو رہیے گا. شکریہ بہت.